سرزمین ہندوستان کی حفاظت کے لیے تاریخ میں قربانی دینے والے کئی شہدا ہیں اور ان شہیدوں کی فہرست میں سب سے نمایاں نام شہید بادشاہ نصیب الدولہ سلطان میر فاتح علی بہادر صاحب ٹیپو عرف ٹیپو سلطان کا ہے۔ وہ ایک عظیم قائد، ماہر سائنسداں، باصلاحیت رہنما، دور اندیش بادشاہ، با کمال ماہر معیشت تھے۔ ان کی پیدائش 20 نومبر 1750 کو کرناٹک کے علاقے بنگلور کے ایک گاؤں میں ہوئی تھی۔ ان کے والد حیدر علی کا شمار اس وقت ہندوستان کے مضبوط ترین بادشاہوں میں ہوتا تھا۔ ان کے والدہ فاطمہ فخرالنساء ایک نمازی پرہیزگار خاتون تھی۔ ان کا نام ایک بزرگ ٹیپو مستان اولیاء، ان کے دادا فاتح علی اور ان کے استاد حیدر علی کے نام سے اخذ کیا گیا۔ ٹیپو سلطان نے صرف 17 سال کی عمر میں ہی تمام سیاسی فوجی امور پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ وہ ایک باکمال سائنسداں تھے جنہوں نے کئی مشینوں کو ایجاد کیا تھا۔ انہوں نے ہی انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے دنیا کی پہلی میزائل کا ایجاد کیا تھا۔ ہندوستان میں کوئن سسٹم کو رائج کیا، کیلنڈر کو رائج کیا، اسی طرح نئے لینڈ ریونیو سسٹم کو دنیا کو متعارف کروایا۔ انہی کے دور حکومت میں سلک انڈسٹری کا قیام بھی عمل میں لایا گیا تھا۔ وہ ایک سچے مسلمان تھے اور وہ تمام مذاہب کو ایک نظر سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے ہی اپنے دور میں 156 منادیر کو زمین و رقم دی۔ ان کا ایک قول کافی مشہور تھا: شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور انہوں نے اس پر پوری زندگی عمل کیا اور اپنی تمام عمر باوضو رہے اور تلاوت میں مشغول رہتے تھے۔ انہوں نے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے بچانے کے لیے کافی جدوجہد کی اور اس مقصد کے لیے دیگر بادشاہوں کو بھی خطوط لکھتے ہوئے توجہ دہانی کروائی، جس میں انہوں نے سرزمین ہندوستان کو اپنی ماں کا درجہ دیا اور اس کی حفاظت کے لیے دعوت دی۔ انگریزی حکومت اپنے کئی حملوں میں ناکام ہونے کے بعد بالآخر نظام دکن و مراٹھا راجاؤں سے ہاتھ ملاتے ہوئے ان کو شکست دی۔ ان کے پاس میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے کا راستہ موجود ہونے کے باوجود بھی وہ میدان جنگ میں ڈٹے رہے اور بالآخر 4 مئی 1799 کو میدان جنگ میں وہ اپنے ملک کو انگریزوں کی قید سے بچانے کے لیے شہید ہو گئے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ان کی اس عظیم قربانی کو آج دنیا نے بھلا دیا اور ان کی دشمنوں کی رچی گئی تاریخ کو سچ مان کر ہم آج تک بھی ان کی شخصیت کو تشہیر کرنے سے قاصر رہے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں مذہب کی سیاست نہیں کی، جس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی فوج میں اہم عہدوں پر ہندو موجود تھے جو ان کے ساتھ ساتھ میدان جنگ میں شہید ہوئے، اور انہوں نے ہی اپنے ذاتی خرچ سے کئی منادر کی تعمیر کروائی۔ لیکن آج ان کی یوم پیدائش پر نہ صرف شہر، ضلع، ریاست بلکہ ہندوستان کے کئی ریاستوں میں اور سیاسی سماجی قائدین بھی لا علمی کے سبب کسی تقریب کا انعقاد عمل میں نہ لانا ہماری قوم کی غفلت کو ثابت کر رہا ہے۔